اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی قدرت سے, اماں حوا کو مٹی سے بنایا, ان کے بچوں یقین کر لیا بچوں نے کہ اللہ بڑا طاقتور ہے. دیکھو ابا کو بھی ہمارے, کیونکہ ان کے بچے آدم علیہ السلام کے بچے دادا تلاش کرتے رہے, ان کو دادا نہ قبر ملی نہ دادا ملے. وہ سوچتے تھے یار یہ کیسے ہو گیا, تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے, اللہ نے. کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا ان کو کوئی نہ کوئی مجسمہ ملا, جیسے ڈارون کہتے ہیں نا پہلے یوں تھا یوں, کچھ بھی نہیں ملا. کچھ تو تھوڑا سا ہوتا نا کہ جو آدم علیہ السلام سے آخری, جو ڈارون کے نظریے کے مطابق وہ آخری جانور جو انسان میں کنورٹ ہوا ہے, تو کچھ تو نظر آتے نا اس کے. آدم علیہ السلام بتاتے یہ والا میں تھا جو اس کے بعد اب ترقی کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں. ان کو تو 100% یقین تھا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تبھی آدم علیہ السلام کے بچے غیر مسلم نہیں تھے, فرما بردار اور نافرمان تھے, مشرک نہیں تھے, اور اللہ کے وجود کا یقین بھی کرتے تھے. تو یہ سلسلہ صدیوں تک چلا ہے. سب کو پتا تھا یار ہمارا نسب جا کے رک جاتا ہے کہاں, آدم پہ. اس کے بعد تو چلو میاں بیوی میں ملاپ ہوا, بچے پیدا ہو رہے ہیں, اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے, یہ کیسے ہوا. تو مانتے تھے کہ کس نے پیدا کیا, اللہ نے. نوح علیہ السلام کئی صدیوں کے بعد آئے ہیں آدم علیہ السلام کے, ان کے دور میں بھی اللہ کے وجود کا انکار کسی نے نہیں کیا. ان کے دور میں شرک تو پھیلا ہے, شرک کہ اللہ نے اختیارات دے دیے دوسروں کو بھی. جیسے اللہ نے بغیر کسی لاجک کے بس مٹی سے پتلا بنایا آدم کا, اور ان کی پسلی سے اماں حوا کو نکالا, کن ہو جا, اور وہ ہو گئے. تو جیسے اللہ کو اس قسم کے اختیارات ہیں کہ وہ کر لیتا ہے بغیر کسی لاجک کے بھی, تو نوح علیہ السلام کے دور میں پہلی مرتبہ یہ شرک ہوا کہ اللہ نے دوسروں کو بھی یہ اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ بھی جب چاہیں اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں بغیر کسی, بول لو یار اتنی دیر سے ہو گیا. اچھا یہ کھڑکیاں بند کریں تاکہ جنریٹر کی آواز نہ آئے اندر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جو مشرکوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو اس وقت شرک کون سا شروع ہوا, انہوں نے یہ کہا کہ جیسے آدم علیہ السلام کو بس اللہ نے بنایا, کوئی اس کی لاجک نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دوسری بھی کچھ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کے اختیار دینے سے جو چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو. تو یہ یعنی کب شروع ہوا یہ والا شرک, نوح علیہ السلام کے دور میں. اور اس میں دو چیزیں بڑی عجیب تھیں. ایک یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ان فلاں فلاں کو تمام اختیارات دے دیے ہیں, بلکہ اس والے کو اللہ نے بارش کا اختیار دیا, اس والے بت کو اللہ نے ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 بت تھے مشہور. تو کیا کہتے تھے, اس کو اللہ نے بارش کا اختیار دیا کہ یہ اپنی مرضی سے جب چاہے گا بارش برسا سکتا, باقی چیزوں میں یہ دخل اندازی نہیں کر سکتا. یعنی اگر بادل نہیں بھی ہیں, کوئی محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہ کوئی امکان